الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میں جس موضوع پہ بات کرنے لگا ہوں وہ 8 مارچ کے حوالے سے ہے، جس میں کچھ طوائفیں جو ہیں وہ ہر سال نکلتی ہیں۔ طوائفیں کون سی ہیں؟ وہ طوائفیں یہ ہیں، یہ جو میرا جسم اور میری مرضی والی ہیں، میں ان کو طوائفیں ہی کہوں گا، کیونکہ یہ منافق طبقہ ہے جس کو آج جدید دور میں لبرل کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، تو ان کا مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلائی جائے، اور یہ طرح طرح کے طریقے جو ہیں وہ ڈھونڈتی ہیں، اور مسلمان عورتوں میں بے حیائی پھیلانے کی بھرپور جو ہیں وہ کوشش کرتی ہیں۔ تو اس کا تھوڑا سا آپریشن ہم کریں گے۔ آپریشن ان کا اس طرح کا ہے کہ یہ ایک آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں ایک عورت کی، وہ فیمنزم اور فیمنسٹ اور لبرلزم کے حوالے سے جو بات کرتی ہیں کہ عورت کو آزادی دی جائے، عورت کو آزادی دی جائے، وہ کس طرح کی آزادی چاہتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی آپ ویڈیو دیکھیں تو اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو فیمنزم اور عورت آزادی مارچ کے حوالے سے کچھ حقائق بتاؤں گی۔ پاکستان کی کل آبادی کا 52% یعنی کہ 52% حصہ عورتوں پر مشتمل ہے۔ اس کے باوجود عورتوں کو دوسرے درجے کی مخلوق سمجھا جاتا ہے۔ یہ آپ نے ویڈیو دیکھی، یہ کہہ رہی ہیں کہ عورت جو ہے وہ اس کو پاکستان میں دوسرے درجے کی مخلوق سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اس میں بالکل سچ کی حقیقت کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس میں بالکل یہ سراسر جھوٹ بول رہی ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمان طبقہ جو ہے، مسلمان معاشرہ جو ہے، وہاں عورت کو جو عزت دی جاتی ہے، جو اس کا احترام کیا جاتا ہے، وہ کسی اور مذہب میں بالکل بھی نہیں ہے۔ جو مرد اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو، اپنی بیٹی کو جب بازار لے کے جاتا ہے تو وہ وہاں اس کو اپنی کوئی وزنی چیز اٹھانے نہیں دیتا، تو کیا ایسا معاشرے کے مرد جو ہیں، ایسے مسلمان مرد جو ہیں، وہ دوسرے درجے کی مخلوق سمجھیں گے عورت کو؟ بالکل کبھی بھی نہیں سمجھیں گے۔ یہ سب سے بڑا فراڈ اور جھوٹ ہے، اور اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں۔ یہ منافق طبقہ ہے جو ہمارے اندر گھس کے مسلمانوں کے نام رکھ کے ہمارے اندر گھس کے تو ہمیں ہی جو ہے نا ہماری جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ پاکستان میں روزانہ عورتوں کو اپنی حقوق کی جنگ لڑنی پڑتی ہے، جس میں تعلیم، صحت اور تحفظ سر فہرست ہیں۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ روزانہ پاکستان میں عورت کو اپنی آزادی کی جنگ جو ہے وہ لڑنی پڑتی ہے، حقوق کے لیے جنگ لڑنی پڑتی ہے، جس میں صحت ہوگی، تعلیم اور تحفظ جو ہے اس کے بارے میں، کہ اس کے لیے عورت کو جنگ لڑنی پڑتی ہے، لیکن یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تعلیم کے بارے میں اگر دیکھا جائے، سکول، کالجز، یونیورسٹیاں سب کی سب لڑکیوں سے بھری پڑی ہیں۔ کون کہتا ہے کہ عورت کو جو ہے نا اس حقوق کے لیے جنگ لڑنی پڑتی ہے؟ یہ بالکل جھوٹ بول رہی ہیں۔ یہ جو تصویر ہے، ایک باپ ہے اور بیٹی کو جو ہے وہ اسکول میں چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے، حالانکہ اس کے دیکھنے سے ایسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی غریب سا آدمی ہے۔ اگر غریب آدمی بھی اپنی بیٹی کو پڑھانے کی کوشش کر رہا ہے تو کیا پیسے والے لوگ نہیں پڑھاتے ہوں گے؟ ان فراڈیوں سے، ان عورتوں سے، ان 35-36 جو لبرل عورتیں ہیں، ان سے بچیں۔ یہ ان سے بڑے جھوٹے کوئی نہیں۔ یہ ہاتھی کے دانت کے مترادف ہیں یہ لوگ، یعنی کہ دکھانے کے اور اور کھانے کے اور۔ ان لوگوں کا مقصد ہی عورت کو ورگلانا ہے، مسلمان عورت کو ورگلانا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ اگر صحت کے شعبے میں دیکھا جائے تو اس کے لیے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جو ہاسپٹل ہیں وہاں لڑکیاں موجود ہیں، وہاں عورتیں موجود ہیں، جاب کر رہی ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری جو وزیر صحت ہے وہ بھی عورت ہے، بینکوں میں عورتیں جاب کر رہی ہیں، حتیٰ کہ ہر شعبے میں عورت جو ہے وہ موجود ہے۔ حالانکہ ہمارے پولیس کے ادارے میں، ہمارے فوج کے ادارے میں، یعنی کہ ہر شعبے میں جو ہے وہ عورت اپنا حقوق جو ہے وہ حاصل کر رہی ہے، برابر کے حقوق حاصل کر رہی ہے۔ یہ لوگ کیوں اتنا جھوٹ میں اتنے آگے چلے گئے ہیں؟ یہ 35-36 عورتیں جو ہیں یہ اتنی جھوٹ میں آگے چلی گئی ہیں کہ یہ جو قرآن پاک میں مسجد زرار کے بارے میں یہ جو حکم آیا ہے، ان کے منافقوں کے بارے میں جو بتایا گیا، یہ تو ان کو بھی کاٹ کے چلے گئے ہیں آگے۔ پاکستان میں عورتوں کو گھریلو تشدد، جنسی ہراسانی، زبردستی کی شادیاں اور ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب اس نے یہ کہا کہ پاکستان میں عورت کو گھریلو تشدد اور جسمانی ہراسانی، جنسی ہراسانی اور زبردستی کی شادی جو ہے وہ کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بالکل سراسر جو ہے نا وہ غلط ہے۔ گھریلو تشدد کے بارے میں بات کی جائے
تو عورت اگر سمجھدار ہے، خاوند کی تابع دار ہے، اپنے والدین کی کیئر کرنے والی ہے، تو کبھی بھی جو ہے نا اس پہ تشدد نہیں ہوتا۔ ہاں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے عورت کو سمجھاؤ، اگر وہ نہیں سمجھتی تو اس سے پھر بستر سے الگ ہو جاؤ، اگر پھر بھی نہیں سمجھتی تو پھر اس کو مارو۔ حالانکہ 2 سٹیجیں پار کر کے تو پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس کو مارو، اور جب آگے پھر یہ بھی فرمایا کہ جب یہ سدھر جائے تو پھر اس کے ساتھ ظلم مت کرو۔ ہر چیز جب وہ واضح کر دی ہوئی ہے، اور ان لوگوں نے، منافقوں نے، یہ جو لبرل لوگ ہیں، انہوں نے اس کو تشدد بنایا ہوا ہے کہ یہ لوگ تشدد کرتے ہیں، حالانکہ تشدد ہے ہی نہیں ہے۔ ہر چیز کو اپنے سٹیج بائی سٹیج دیکھا جائے گا نا، ایسے تو نہیں منہ اٹھا کے بات کر دینی چاہیے۔ اگر اللہ پاک نے مارنے کا حکم دیا ہے تو اس سے پہلے 2 سٹیجیں جو ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے نا۔ پہلے سمجھانے کی بات کی، پھر بستر الگ کرنے کی بات کی، پھر جا کے مارنے کی بات کی، تاکہ عورت جو ہے وہ سدھر جائے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جب سدھر جائے تو پھر اس کو جو ہے وہ اس پہ ظلم زیادہ مت کرو، اس پہ ظلم مت کرو۔ اور رہی بات جنسی ہراسانی کی، تو جنسی ہراسانی یہ دیکھیں کہ جب عورت جو ہے وہ بے پردہ ہو کے باہر نکلے گی تو ظاہری بات ہے، ہوس کے پجاری جو لوگ ہیں وہ اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ طریقے جو ہیں وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے مسلمان بہنوں کو یہ چاہیے کہ پردے میں رہ کے جو ہے جہاں بھی جائیں، جاب کریں، کسی بھی جگہ پہ جائیں تو پردے میں رہ کے جائیں، تو آپ کی اللہ پاک بھی حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور دوسری بات، یہ جو شادی کے بارے میں کہا گیا کہ زبردستی کی شادی، تو زبردستی کی شادی بالکل بھی نہیں ہوتی۔ ہاں، مسلمان معاشرے میں جب بیٹی کو پوچھا جاتا ہے کہ کیا بیٹی آپ کو یہ لڑکا پسند ہے، تو بیٹی کی خاموشی جو ہے وہ یہ بتا دیتی ہے کہ بیٹی کو پسند ہے رشتہ۔ یہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیٹی جو ہے وہ خاموش رہے تو اس کا مطلب یہی سمجھو کہ بیٹی جو ہے وہ راضی ہے۔ تو اس کے بارے میں زبردستی شادی کی کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ اگر زبردستی کی شادی ہوتی تو آج تو کئی طلاقیں ہو چکی ہوتی، لیکن ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ جان بوجھ کے جھوٹ بول کے عورت کو برگلا کے تو عورت کو جو ہے وہ پیچھے کیا جا رہا ہے۔ عورت کو یہ جب باتیں بتائی جائیں گی تو عورت جو ہے وہ چیزوں کو دیکھے گی، تو پھر جو ہے وہ اپنے خاوند سے اونچ نیچ کرے گی، پھر طلاق کی ریشو جو ہے وہ بڑھے گی۔ اس طرح پھر جب طلاق کی ریشو بڑھے گی تو پھر عورت جو ہے وہ ظاہری بات ہے بن سنور کے باہر نکلے گی، اور باہر جب نکلے گی تو پھر کیا ہوتا ہے آگے، وہ ہر مسلمان مرد جو عورت ہے وہ سمجھتا ہے۔ پاکستان میں ہمیشہ عورتوں کو ایسے نظریے سے جنگ لڑنی پڑتی ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ عورتیں یا تو مردوں سے کمتر ہیں، یا ناقص العقل ہیں، یا عورت ایک فتنہ ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو اس نے بات کی ہے کہ عورت کو پاکستان میں کمتر سمجھا جاتا ہے، ناقص العقل سمجھا جاتا ہے، اور ایک فتنہ سمجھا جاتا ہے، اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہے؟ مسلمان معاشرے میں نہ تو عورت کو کم تر سمجھا جاتا ہے، نہ کم عقل سمجھا جاتا ہے، اور نہ ہی فتنہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ دوسرے مذہب میں دیکھی جا چکی ہیں۔ اپنی تاریخ دیکھی جائے تو ایسے آپ کو واقعات ملیں گے کہ عورت کو اگر مرد جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے تو عورت کو زندہ اس کے ساتھ جلا دیا جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے عورت کو کم تر سمجھنا، عورت کو فتنہ سمجھنا، عورت کو ناقص العقل سمجھنا۔ مسلمان معاشرے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس سے عورت کو جو ہے نا ان تینوں چیزوں میں سے کچھ بھی سمجھا جائے۔ ہاں، یہ تو ہے، ہمارے ہر کسی کو یہ پتہ ہے کہ ہر کامیاب شخص جو ہے اس کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، یا وہ ماں کے روپ میں ہو، یا وہ بیوی کے روپ میں ہو، بہن کے روپ میں ہو، یا بیٹی کے روپ میں ہو۔ تو کیا پھر ہم مسلمان معاشرے میں عورت کو کم عقل یا ناقص العقل یا کم تر سمجھتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ اور فتنہ تو سمجھنا تو دور کی بات، سوچنا بھی ہم گوارا نہیں کرتے مسلمان کہ عورت جو ہے وہ فتنہ ہے۔ یہ ہمارے نزدیک بالکل غلط ہے چیز، اور یہ منافق لوگ جو ہیں یہ جان بوجھ کے اس طرح کی چیزیں شو کر کے تو عورت کو صرف ورگلانا چاہتی ہیں۔ فتنے کے بارے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا چلوں کہ فتنہ جو ہے وہ کیا ہے۔ فتنہ یہ ہے کہ فتنے سے ہمیشہ پناہ مانگی جاتی ہے، یعنی کہ جس طرح دجال کا فتنہ ہے تو اس سے ہر مسلمان جو ہے وہ پناہ مانگتا ہے۔ تو کیا کسی مرد نے آج تک، مسلمان مرد نے آج تک پناہ مانگی عورت سے کہ یا اللہ مجھے اس عورت سے پناہ دے دے؟ یہ تو سوچنا، تو سمجھنا تو دور کی بات، سوچ بھی نہیں سکتا انسان۔
ہم بالکل بھی عورت کو فتنہ نہیں سمجھتے۔ لہٰذا ان 35-36 عورتوں سے اپیل ہے ہم مسلمانوں کی کہ یہ مغرب سے فنڈ لے کے تو اپنا چورن جو ہے یہ مت بیچیں، یہ بکنے والا نہیں ہے۔ تم لوگ صرف اور صرف مسلمان معاشرے میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہو، اور مسلمان معاشرے میں بے حیائی پھیلانے والوں کے بارے میں جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں یا بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو لہٰذا آپ اپنی اس روش کو دور کریں، اور وہ یہ ہے کہ یا رنگ ہو جائیں، یا مسلمان ہو جائیں، یا کافر ہو جائیں، لیکن ہم آپ کی ہدایت کے لیے ہی دعا مانگیں گے کہ اللہ پاک آپ کو ہدایت دے، اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔